اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہم کو شرک اکبر سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اکثریت ہماری وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتی، مگر سامعین مکرم میں نے عرض کیا کہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، عمل ہوں گے مگر ساتھ ساتھ ایسے اعمال کرنے سے وہ ساری نیکیاں برباد ہوتی جا رہی ہوں گی۔ اب ذرا آئیے اور اپنا جائزہ لیجئے، معاشرے کا جائزہ لیجئے کہ یہ کام جس سے ہمارا سارا دین ملیا میٹ ہو رہا ہے، کیا وہ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ جو تم سے ڈر ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ شرک اصغر تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، سوال پوچھا گیا اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، وہ دکھلاوا اور ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ اور دوسری روایت میں جناب رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے فتنہ مسیح دجال سے بھی زیادہ میں جس چیز سے تمہارے اندر ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر ایسا ہوگا جس طرح چیونٹی کی چال ہمیں معلوم نہیں ہوتی کہ چیونٹی جا رہی ہے، اسی طرح لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں اور وہ عمل ان کا شرک ہوگا۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن میں سے ایک ریاکاری ہے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کی سورہ ہود میں فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، وہ آدمی جو دنیا کے لیے ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے، دنیا کے لیے، دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ساری کی ساری کوششیں کرتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم دنیا میں اس کے عملوں کا بدلہ دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، ان کے دنیا کی محنت کا ہم کوئی حصہ اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کے لیے سوائے آگ کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے لوگ جن کی ساری زندگی اور سارا وقت اسی کام پہ لگا ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی بہتر بن جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو عظیم مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ریاکاروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، دکھلاوا کرنے والے، عبادت بھی کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ لیں۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ریاکار یہ ہے کہ آدمی ایک نماز پڑھ رہا ہے اور نماز تو پڑھ رہے اللہ کے لیے، لیکن درمیان میں اس کو خیال آیا کہ وہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے خیال سے یہ نماز کو اور خوبصورت کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی شرک اصغر ہے۔ آپ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن خیال آیا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اسی مناسبت سے اس نماز کو خوبصورت کر دیا۔ ایک اور بھی مثال سمجھ لیجیے، آپ کسی کے ہاں کسی کے گھر مہمان گئے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہیں، 5 وقتہ نمازی نہیں ہیں، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اور اس کے گھر میں اذان ہوئی اور اس نے کہا جی چلے نماز پڑھنے جائیں۔ اب آپ نماز پڑھنا نہیں چاہتے، نہ آپ پہلے ریگولر نمازی ہیں، لیکن آپ اس لیے اٹھ کے چل پڑتے ہیں کہ یار یہ آدمی جا رہا ہے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا تو یہ کیا کہے گا۔ یہ آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے بلکہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اللہ تو مقصد ہے ہی نہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اور جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے جاؤ جن کو دکھلاوے کے لیے تم نے یہ ساری عبادتیں اور کام کیے تھے نا، ان سے جا کے آج بدلہ بھی لے لو۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث بھی بیان کئی بار کی ہے، اختصار سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ روز محشر نبی کریم نے فرمایا جن 3 آدمیوں کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، ایک بہت بڑا مالدار آدمی، ایک بہت بڑا مجاہد اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والا، اور تیسرا بہت بڑا قاری قرآن، بڑا خوبصورت قرآن پڑھنے والا۔ اللہ تینوں سے پوچھیں گے بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ سخی کہے گا اللہ تیری راہ میں بہت دیا، اللہ کہے گا جھوٹ ہے تو،
تو اس لیے دیتا تھا کہ لوگ کہیں یہ بہت سخی آدمی ہے، اور مجاہد اللہ تیری راہ میں اتنا لڑا شہید ہو گیا، اللہ کہیں گے جھوٹ ہے تو اس لیے لڑتا تھا، لوگ کہیں یہ بہت بڑا مجاہد ہے۔ اور تیسرا آدمی بھی آئے گا، قاری قرآن، اللہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اللہ تیرا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتا تھا، اللہ کہیں گے تو بھی جھوٹ ہے، تو قرآن اس لیے پڑھتا تھا لوگ کہیں کیا خوبصورت آواز ہے۔ اللہ معاف کرے، بڑے بڑے دینداروں میں، بڑے بڑے علماء میں آج اسی چکر کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اشتہار پہ، اچھا میرا نام بڑا ہے، میرا نام نیچے کیوں لکھ دیا۔ ایسے لطیفے بھی سنتے ہیں کہ کئی علماء ایسے جلسوں پہ بھی نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں نہیں میرا نام تم نے فلاں آدمی کے نام سے نیچے لکھ دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 آدمیوں کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، بظاہر دیکھنے میں بڑے نیک عمل، لیکن مقصد یہ تھا کہ لوگ میرے بارے میں آج کے دور میں قربانی ہو، حج عمرہ ہو، اور بڑی بڑی عبادات صدقہ خیرات دیگیں بانٹنا ہو۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں ان کاموں کی تشہیر نہ کیا کریں، خدا را سیلفیاں بنا کے اپنے فیس بک آئی ڈی پہ نہ چڑھایا کریں، عمرے پہ جاتے ہوئے، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے، کچھ معاملات کے لائکس اللہ سے بھی لینے ہیں، سارے کام تو ہم نے لوگوں کے لیے رکھ دیے۔ اور اسلاف جو تھے وہ ان عبادات کو، نفلی عبادات کو چھپ کے کیا کرتے تھے کہ کہیں پہ لوگ ہمارے بارے میں کوئی بات کریں اور ہمارے دل میں کوئی رغبت پیدا ہو، کوئی ریاکاری نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں تمام عبادات، جملہ عبادات جتنی بھی ہیں، مقصد صرف اور صرف اخلاص ہونا چاہیے، لوجہ اللہ، اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنا ہوگا۔